طلاق خلع کیا کہتے ہیں؟ جہاں پر عورت پیسے دے اور مرد جو ہے پیسوں پر راضی ہو جائے اس کو طلاق دے تو اس کو تو کہتے ہیں طلاق خلع۔ تو وہ پھر عورت کہے گی کہ میں نے اپنے مال عربی میں نہیں پڑھ سکتی تو اپنی زبان میں بھی میں اتنے پیسے دے دیتی ہوں کہ اس کے بدلے آپ مجھے طلاق دیں۔ متوجہ ہوئے؟ عورت کی طرف سے عربی میں پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ ہو اگر وہ خود کسی کو وکیل بنا دے کہ میری طرف سے اس سے بات کریں اور اس کو پیسے بھی دے دے کہ یہ مجھے چھوڑ دے، تو پھر کہیں گے کہ بھئی جس کو وہ عورت وکیل بنائے وہ مرد کہے گا، یہاں پر بھی بہتر یہ ہے کہ دو وکیل ہو، ایک مرد کی طرف سے ہو ایک عورت کی طرف سے ہو۔ عورت کی طرف سے جو وکیل ہے وہ کہے گا کہ میں موکلتی فلانا مثلا عن موکلتی زینب، میں اپنے موکلہ کی طرف سے جو زینب ہے میں اپنے موکلہ کی طرف سے بذلت مہرہ، اس مہر کو بخش دیتا ہوں۔ یہ کہے مولانا سے میں اپنے موکلہ جو کہ زینب ہے اس کی طرف سے یہ مہر بخشتا ہوں، یا مہر ہے یا کہے بذلت اتنے پیسے، بذلت یعنی بخشنا، مہر کو بذلت مہرہ، میں اس مہر کو بخش دیتا ہوں، صحیح، یا جتنے پیسے ہیں آپ بولے کہ بھئی اتنے پیسے یہ میں بخش دیتا ہوں، کس لیخلعها علیہ، تاکہ وہ آدمی اس کو علیہ ان پیسوں کے بدلے اس مہر کے بدلے آزاد کرے، کیا آزاد کرے۔ اس اب مرد کی طرف سے طلاق یہ دیں گے، مرد اگر خود کر سکتے ہیں تو وہ کہتے ہیں خلعت علی ما بذلت، خلعتها، میں نے اس کو خلع کیا، خلعتها، یا کہ وہ عورت کا نام لے لے، خلعت زینب، خلعت فاطمہ، میں نے خلع کیا، اگر خود مرد خود طلاق دے سکتا ہے، خلعت زینب علی ما بذلت، جو اس نے مجھے بخش دیے اس کے بدلے، بس طلاق ہو گئی۔ فہی طالق، کہے تو ٹھیک ہے، نہ کہے وہ آپ کی مرضی، لیکن کہے فہی طالق، بس وہ آزاد ہو گئی۔ خلعتو، ہاں ضمیر پلٹائے یا اس کا نام لے لے، علامہ بذلت، علامہ بذلت، بذلت یعنی جو عورت نے بخش دیا ہے، بس فہی طالق، وہ آزاد ہو گئی۔ یہ ہے طلاق خلع، اس میں مرد پھر رجوع نہیں کر سکتا۔ آگے طلاق بائن